أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، یہ بات آئی تھی کہ یہاں سے بنی اسرائیل پر، تو پچھلا رکوع تھا نا یا بنی اسرائیل، یہاں سے ان پر 8 انعامات اور 2 نقمتوں کا ذکر ہوگا. نقمت کہتے ہیں سزا کو. تو وَإِذِ اسْتَسْقَى کے نیچے لکھے انعام نمبر 8. 8واں انعام اللہ پاک نے ان کو کیا دیا؟ بنی اسرائیل کو. نظر آ رہا ہے؟ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. تھے بڑے فرمائشی قسم کے لوگ، نافرمانی بھی کرتے تھے، اور پھر جب کچھ تھوڑی سی تکلیف آتی تھی تو کہتے تھے اب ہمارے لیے اس چیز کا انتظام کریں، جلد از جلد انتظام کریں. تو پانی کی تنگی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے پانی کا مناسب انتظام ہو، اتنی بڑی تعداد ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا. فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا مار دیجئے اپنی لاٹھی الحجر، پتھر پہ. یہ ایک معجزہ تھا اور اللہ پاک کی طرف سے حکم تھا، ورنہ پتھر کے اندر سے پانی کیسے نکلتا؟ اللہ نے فرمایا آپ اپنی اس لاٹھی کو پتھر پہ مار دیں. الحجر، حجر کے نیچے لکھے خاص پتھر یا عام پتھر. یا تو اللہ کا حکم تھا اور یہ ایک عام پتھر تھا، اس پہ لاٹھی ماری اس سے پانی نکل آیا. بعض نے کہا یہ خاص پتھر تھا، اور یہ وہ پتھر تھا، یہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام غسل فرما رہے تھے، اور غسل کے لیے انہوں نے اپنے کپڑے اتار کے ایک پتھر پہ رکھ دی. تو بنی اسرائیل چونکہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ نافرمان قسم کے لوگ تھے اور کچھ بے حیائیوں کے اندر مبتلا تھے، تو غسل کرتے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے ستر کے چھپانے کا کوئی خاص اہتمام نہیں کرتے تھے. جبکہ موسیٰ علیہ السلام تو چونکہ صاحب وحی پیغمبر تھے، فطرت پر تھے، حیا پر تھے، تو یہ کبھی بھی کسی کے سامنے غسل نہیں کرتے تھے. تو بنی اسرائیلیوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ نعوذ باللہ ان کو ایک بیماری ہے ادرا کی. ادرا کہتے ہیں، ادرا کے معنی یہ کہ کوئی عیب ہے ان کے اندر جس کو یہ چھپانا چاہتے ہیں. تو اللہ پاک اپنے پیغمبر پر لگنے والی اس تہمت کو بھی زائل فرمانا چاہتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب غسل کا ارادہ فرمایا اور لباس رکھا اس پتھر پہ، تو پتھر جو ہے آپ کے کپڑے لے کر بھاگ گیا، پتھر بھاگنے لگا. موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے بھاگے اور کہا ثوبی حجر، ثوبی حجر، اے پتھر میرے کپڑے دے دو. وہ پتھر سیدھا جا کے جو ہے بنی اسرائیل کی ایک مجلس لگی ہوئی تھی وہاں جا کے کھڑا ہو گیا. انہوں نے جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام بالکل بے عیب تھے، کوئی عیب نہیں تھا، تو ان کو اپنی بات پہ سخت شرمندگی بھی ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی، انہوں نے غصے میں آ کر وہ اس پتھر کو ماری. تھے تو جلالی پیغمبر، اس کو ماری. تو یہ وہ مخصوص پتھر تھا جس کے ذریعے سے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بے عیب ہونے کو ظاہر فرمایا تھا. تو بعض کہتے ہیں کہ یہ وہی پتھر تھا کہ جس کو لاٹھی ماری تو اس سے پانی کے چشمے کیا ہو گئے؟ جاری ہو گئے. تو عام پتھر بھی ہو سکتا ہے اور وہ خاص پتھر بھی ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ گئے؟ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو بہہ پڑے. فنفجرت کا ترجمہ لکھیں بہہ پڑے. منہ، اس پتھر سے، 12 عینا، 12 چشمے، پانی کے 12 چشمے بہہ پڑے. ان کا اتنا پروٹوکول ہوا ہے کہ تھے چونکہ یہ 12 قبیلوں میں تقسیم تھے، اور
پھر ان میں یہ مزاج بھی بہت تھا کہ یہ میرا اور یہ تمہارا. تو اب اگر ایک پانی کا چشمہ آتا تو یہ آپس میں لڑتے. پھر تو اللہ پاک نے ان کے لیے اتنا انتظام کیا کہ پانی کے کتنے چشمے جاری کیے؟ 12، تاکہ ہر قبیلہ اپنے چشمے کا پانی پیے، دوسرے سے لڑے نہیں. قد علم کل اناس مشربہم، اور تحقیق جانتا تھا ہر قبیلہ اپنے گھاٹ کو. اناسن کا ترجمہ ہے قبیلہ. ہر قبیلہ جانتا تھا مشربہم، اپنے گھاٹ یعنی پانی پینے کی جگہ کو، کہ ہمارا چشمہ یہ ہے، وہ سمجھتا تھا یہ ہے، وہ سمجھتا تھا یہ. کلوا واشربوا من رزق اللہ، کلو سے پہلے محذوف نکالیں گے قلنا. یہ انعام ہم نے ان پر کیا اور ہم نے ان سے کہا، قلنا کیا کہا؟ کھاؤ پیو اللہ کے اس رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو. جب تمہیں سب چیزیں تیار مل رہی ہے تو باقی اپنی ان شرارتوں کو ختم کر دو. وَإِذْ قُلْتُمْ، نقمت نمبر 2، نقمت ایک اور سزا ان پر مسلط ہوئی ان کی بے قدری کی وجہ سے. آپ حضرات نے اوپر پڑھا کہ ان پر تیار آسمان سے من و سلوہ اترتا تھا، بٹیر اور حلوہ. ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک معزز کھانا تھا، اکرام والا. لیکن ان کی ناقدری کی حد یہ تھی کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، تم یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، کہا ہم تو ہرگز ایک قسم کے کھانے پر، طعام واحد ایک طرح کے کھانے پر، ایک قسم کے کھانے پر ہم اکتفا نہیں کریں گے، صبر نہیں کریں گے. یہ کیا بات ہوئی کہ روز بٹیر اور حلوہ ہے، روز بٹیر حلوہ ہے؟ ہم نہیں کر سکتے. لہذا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، ہمارے لیے مانگ لیجئے اپنے رب سے. ان کا انداز تخاطب تو دیکھیں، تیار بٹیر کھا رہے اور کہہ رہے اپنے رب سے آپ مانگ لیجئے. یعنی یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ ہمارے رب سے، سمجھ گئے؟ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے مانگ لیجئے کہ یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ ہمارے لیے نکال لے. نکالنے سے مراد یعنی اتار دے. کیا کر لے؟ اتار دے. مما، وہ چیز، تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے. اب زمین کیا اگاتی ہے؟ سبزیاں. تو کہا کہ یہ بٹیر اور حلوہ تو کھا کھا کے ہم تھک گئے، اب زمین سے جو سبزیاں اگتی ہے نا اس کا کوئی انتظام ہو جائے. سمجھ گئے؟ من، یہ من بیانیہ ہے دوستو. من بقلہا، بقل کہتے ہیں کس کو؟ ساگ کو. کس کو کہتے ہیں؟ ساگ. وقثائہا، اور ککڑی. وفومہا، اور گندم. وعدسہا، اور مسور. وبصلہا، اور پیاز. سمجھ گئے؟ تو کہا کہ یہ سبزیاں ذرا دال سبزی وغیرہ آ جائے. آج کل لوگ بیچارے گوشت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور ان پر وہ زیادہ ہو گیا تھا. کہا یہ زیادہ ہے، ہمیں سبزی اور دال کھانی. سمجھ میں آ گئے؟ کہا یہ اتار دیا جائے. قالا، لکھے تنبیہ ہے موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی فرمائش سنی نا تو ان کو تنبیہ کی کہ ایک تو مفت خورے ہو، ہر چیز تیار مل رہی ہے، اس کے بعد جو ہے اس میں اپنے لیے الگ الگ مینیو بھی بیان کرتے ہو کہ ہمیں یہ بھی ملنا چاہیے اور یہ بھی ملنا چاہیے. تنبیہ ہے موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اس چیز سے، ہوا ادنا، ادنا کہتے ہیں کمتر کو، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اس سے جو کہ کمتر ہے، بالذی، اس کے عوض میں، ہوا خیر، جو کہ بہتر ہے، اعلیٰ ہے. اعلیٰ کے بدلے میں ادنا لینا چاہتے ہو. ظاہر سی بات ہے کہ کھانے میں جو مقام بٹیر اور حلوہ کا ہے وہ مسور کی دال اور سبزی کا تو نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کھانے کے نعمتوں میں بھی اللہ پاک کے ہاں اس چیز کا ایک مقام ہے اپنی جگہ پہ.
تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ ادنا لے کر کے اعلیٰ کو چھوڑنا چاہتے ہو؟ سمجھ میں آ گئے؟ اہبطوا مصرا، لکھے اجابت مطالبہ، اجابت کہتے ہیں قبول ہونے کو۔ خیر موسیٰ علیہ السلام تو بیچارے انہوں نے اللہ پاک کی طرف پھر رجوع کیا کہ قوم کو دال سبزی چاہیے، تو اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، ان سے کہیں قریب میں ایک شہر ہے وہاں چلے جائیں۔ اہبطوا، اتر جاؤ، مصرن، اس شہر میں۔ سمجھ میں آ گئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ جو تھے نا وادی تیہ میں، یہ پتھریلی زمین تھی۔ کون سی زمین تھی؟ پتھریلی۔ اور پتھریلی زمین پر کاشتکاری نہیں ہو سکتی، وہاں تو فصل نہیں اگ سکتی نا، تو اللہ نے فرمایا یہاں تو سبزی کا انتظام ان کے لیے نہیں ہوگا، اور اب آسمان سے تیار دسترخوان نہیں اتریں گے، لہٰذا ان سے کہا جائے کہ قریب میں ایک شہر ہے وہاں چلے جائیں۔ سمجھ گئے؟ تو ابھی تک یہ لوگ کہاں پر تھے؟ میدان تیہ میں، جہاں تیار من و سلوہ اتر رہا تھا۔ اب حکم آیا اہبطوا مصرا، کہ قریب کے اس شہر میں اتر جاؤ۔ فإن لكم ما سألتم، بے شک تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم نے مانگا ہے۔ وہاں جاؤ گے تو سبزیاں، ککڑیاں، مسور کی دال، سب چیزیں وہاں پہ میسر ہیں۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، لکھے انجام دنیاوی، انجام انسان جب اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے استعمال کر کر کے پھر بھی قدردانی کا مزاج نہیں بناتا، ناقدری اور ناشکری کا مزاج اپنے اندر رکھتا ہے، تو پھر انجام یہ ہوتا ہے دوستو جو ابھی آ رہا ہے۔ وضربت علیہم، اور ان پر مسلط کر دی گئی ذلت اور محتاجگی۔ ذلت اور محتاجگی ان کا کیا بن گئی؟ مقدر بن گئی۔ وباؤوا بغضب من اللہ، لکھے انجام اخروی، اور لوٹے اللہ کا غضب لے کر۔ غضب یعنی اللہ کی ناراضگی۔ تو دنیا کی نعمتوں سے بھی گئے اور اللہ کی ناراضگی مول لے کر اس کے ساتھ لوٹ گئے، آخرت سے بھی محروم ہو گئے۔ ذالکہ کے نیچے لکھے ای مذکورن، یہ جو پیچھے ذکر ہوا نا، یہ جو پیچھے ذالکہ کا مشار الیہ ہے مذکور، مذکور یعنی ذلت و مسکنت۔ اس ذلت و مسکنت کا سبب کیا چیز بنی؟ سمجھ میں آ رہی؟ ذالکہ کا مشار الیہ سمجھ گئے؟ اس ذلت و مسکنت کا سبب کیا چیز بنی؟ کہ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ وہ لوگ اللہ کی آیتوں کی ناقدری کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ناقدری کرتے تھے اللہ کی آیتوں کی۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق، پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ان کے اندر یہ ضد اور حسد کا مزاج عروج پہ تھا۔ اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرنے کا سلسلہ یہود سے چلا ہے دوستو، یہود سے چلا ہے۔ یہ ان کا ایک طبعی اور فطری مزاج ہے کہ یہ اپنے رہنما اور رہبر سے جب دشمنی پر آ جائے تو ان کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ اس لیے آج بھی دنیا کے اندر سب سے زیادہ اہل علم کے قتل عام میں ذریت یہود ملوث ہوتی، جو یہود کی آل و اولاد ہے اور جن کا نسب جا کے یہود سے ملتا ہے، وہ سب سے زیادہ اس امت کے علماء کے قتل عام میں ملوث ہوتے ہیں دوستو۔ یہ آپ تفتیش کر لیں، اس بات کی مشاہدہ کریں۔ ذالک بما عصوا، ذالک کے نیچے لکھیں کفر و قتل انبیاء۔ کفر، یہ کفر اور انبیاء کا قتل، یہ اتنے بڑے بڑے جرم ان سے کیوں ہوئے؟ اس کا سبب کیا تھا؟ تو یہ سبب بیان فرما رہے ہیں اللہ پاک۔ فرمائے یہ جو کفر اور قتل انبیاء تھا، اس کی وجہ بما عصوا، بسبب ان کی نافرمانی کے، بسبب ان کی نافرمانی کے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے، حد سے تجاوز کرنے والے تھے، حد سے نکلنے والے تھے۔
ان الذین آمنوا لکھے تتمہ نوع اول، تتمہ نوع اول. آئے تھا نا کہ 5 انواع بیان ہوں گی دوستو. پیچھے بات آئی تھی کہ بنی اسرائیل کی کتنی انواع بیان ہوں گی؟ 5. اس میں سے جو پہلی نوع بیان ہوئی اب یہ اس کا تتمہ ہے. تتمہ کہتے ہیں ایک خلاصے کو، تکمیل کو. ان الذین آمنوا لکھے قانون نجات، قانون نجات. اللہ پاک کے یہاں نجات کا ضابطہ کیا ہے؟ کون سا شخص ہے جسے قیامت کے دن نجات ملے گی؟ قانون نجات. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے. سمجھ گئے؟ لکھے بالقلب و باللسان، بالقلب و باللسان، بے شک جو لوگ ایمان لائے. والذین ہادو، اور وہ لوگ جنہوں نے یہودیت اختیار کی. کیا اختیار کی؟ یہودیت اختیار کی. ہادو کا ترجمہ حاشیے پر لکھے معناہ تابو. کیا ترجمہ ہے؟ تابو. یہودیت کا جو لفظ نکلا ہے نا، یہ کس سے نکلا ہے؟ توبے سے نکلا ہے. اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی. والنصارى، اور جو نصارہ تھے. نصارہ کس کو کہتے ہیں؟ عیسائیوں کو. والصابئین، اور جو کہ صابئین تھے. اب صابی کس کو کہتے ہیں؟ اس میں آپ حضرات تفسیروں میں پڑھ چکے ہیں، مختلف اقوال ہے. ایک قول یہ کہ ایک فرقہ گزرا تھا کواکب پرست، ستارہ پرست لوگ تھے. ستاروں کی پرستش کرتے تھے، لیکن اللہ پاک کی ذات کو بھی مانتے تھے. سمجھ میں آ گئے؟ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ طبقہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متبعین تھے، لیکن بت پرستی بھی کرتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متبعین تھے، لیکن کیا کرتے تھے؟ بت پرستی بھی کرتے تھے. تیسرا قول یہ کہ صابئین سے مراد وہ طبقہ ہے جو یہود و نصارہ کے بین بین تھا. کچھ یہودیت سے لیا، کچھ نصرانیت سے لیا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ادھر ادھر کا ایک مکسچر جمع کرتے ہیں. یہاں کی اچھی بات لے لی، وہاں کی اچھی سے مراد اپنی سہولت کی، تو لہٰذا ایک ملغوبہ تیار کر لیا. تو یہود و نصارہ کے مابین ایک طبقہ وجود میں آیا تھا. ان کو کیا کہتے تھے؟ صابئین. تو اللہ پاک نے ان تمام طبقات کا ذکر کیا جن میں توحید کا اثر کسی نہ کسی درجے میں تھا. سمجھ میں آ گئی؟ تو فرمایا جو ایمان لائے، جو یہودی بنے، جو نصرانی بنے، جو صابئین بنے. سمجھ میں آ گئی؟ شرط یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، ان میں سے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پہ، دن پر، اور نیک اعمال کر لے. اور کیا کر لے؟ نیک اعمال کر لے. یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ من آمنہ کے اندر اوپر تو ان الذین آمنوا آ گیا ہے نا، تو دوبارہ سے من آمن باللہ کا کیا مطلب ہوگا؟ آمنو کے لیے. باقی تو یہودیت، نصرانیت، صابئیت، ان تینوں کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان تینوں کی نجات تو اسی صورت ممکن ہے قیامت سے پہلے کہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا صابئی ہو یا کسی بھی فرقے اور دین کا ہو، جب تک وہ دوبارہ سے اللہ پر ایمان اور اللہ کے پیغمبر پہ ایمان نہیں لائے گا اس کو نجات نہیں مل سکتی. لیکن ان الذین آمنوا تو حضور علیہ السلام کی امت ہے، تو ان کے لیے دوبارہ جو فرمائے من آمن باللہ، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو یاد رکھیں کہ اس سے مراد یہ ہوگا کہ استمرار اور دوام. استمرار اور دوام. حضور کی امت ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان پر دائمی رہے، مستمر رہے، تو ان کی نجات کیا ہے؟ ضروری ہے. سمجھ میں آ گئی بات دوستوں؟ سمجھ گئے؟ تو فرمایا جو ایمان لائے، جو یہودی تھے، جو نصرانی تھے، جو صابئین تھے، ان میں سے جو ایمان لے آئے اللہ پر، آخرت کے دن پر، اور نیک عمل کر لے،
فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ کبھی غمگین ہوں گے۔ سمجھ میں آ گئی؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، لکھے نوع ثانی، 5 انواع آئیں گی نا، کل کتنی انواع آئیں گی؟ 5، ایک ختم ہو گئی، اب ہے نوع ثانی۔ حاشیے پر لکھیں اس نوع میں بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی 3 خباستیں بیان کی گئی ہے۔ کتنی خباستیں؟ 3۔ اس میں بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی 3 خباستیں، خباست کہتے ہیں یعنی خرابیوں کو، بیان کی گئی ہے، جو ترتیب سے آیت میں مذکور ہے، جو ترتیب سے آیت میں کیا ہے؟ مذکور ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیں دوستو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے تمہارا وعدہ لیا، میثاق کہتے ہیں عہد کو، وعدے کو، جب ہم نے لیا میثاقکم، تم سے وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، واو کے نیچے لکھے حالیہ، اور ہم نے تمہارے سروں پہ اونچا کیا طور پہاڑ کو۔ کس کو؟ طور پہاڑ کو ہم نے تمہارے سروں پر اونچا کیا۔ اب لکھیں خباست نمبر 1، اخذنا میثاقکم کے نیچے کیا لکھیں؟ خباست نمبر 1۔ ادھر دیکھیں دوستو، تھوڑا سا سمجھیں اس بات کو۔ یہ کیا ہوا تھا؟ ہوا یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے 70 ساتھی منتخب کیے بنی اسرائیلیوں نے، 70 حضرات کو، کہ بھئی یہ ہمارے نیک لوگ ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اور مقصد ان کا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہ جائیں۔ اب دیکھیں نا، دل کا اطمینان نہیں تھا ان کے پاس اپنے پیغمبر پہ، کہ ہو سکتا ہے وہاں جا کر کچھ ہو اور آ کے ہمیں کچھ بتائیں، نعوذ باللہ۔ تو ان 70 آدمیوں سے کہا تم جاؤ اور وہاں ذرا پوری بات سن لینا کہ کیا کہتے ہیں اللہ پاک، اور صحیح رپورٹ آ کے ہمیں دے دینا۔ وہ 70 حضرات بھی گئے۔ ظاہر سی بات ہے جب وہاں گئے، وہاں تو روزانہ تورات کی ایک تختی ملتی تھی، احکامات ملتے تھے، تو سب چیزیں ان کے سامنے آئی، اور تورات کے احکامات لے کر جب موسیٰ علیہ السلام آئے، اس میں بہت ساری باتیں جو ہے وہ تو سخت بھی تھی اور ان کے مزاج کے خلاف بھی تھی۔ تو جب آئے قوم کے پاس تو قوم نے پوچھا کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ان 70 آدمیوں سے پوچھا۔ انہوں نے کہا اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میری کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ آپ لے لیں، اس پر عمل کریں، ہاں اگر اس میں کوئی بات مشکل لگے تو اس کو چھوڑ بھی دیں۔ اب یہ تو اللہ پاک نے نہیں کہا تھا نا، یہ ان کی خباست تھی۔ سمجھ میں آ گئی؟ ان کے آباء و اجداد کی کیا تھی؟ خباست۔ اپنی طرف سے ایک بات اس میں شامل کر دی کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو مشکل لگے تو اس کو چھوڑ دو۔ سمجھ گئے؟ تو جب یہ بات کی تو اللہ پاک نے بطور سزا کے طور کا جو پہاڑ تھا وہ ان کے سروں پہ کر دیا۔ سر پہ جانتے ہیں؟ جیسے اگر سبق سناتے ہوئے بچہ غلطی کرے تو قاری صاحب ڈنڈا ایسے کر لیتے، اب مارنا نہیں ہے لیکن اس انداز میں قریب کر دیں گے کہ اس کو لگے گا کہ اگر میں نے تھوڑا سا دائیں بائیں ہوا تو سر پہ لگے گی۔ تو اللہ نے بطور سزا کے طور کا پہاڑ ان کے سروں پہ کر دیا۔ ان کو لگا کہ اب ہم نے ہل جل کی تو یہ پہاڑ سیدھا ہمارے سر پہ آ کے گرے گا۔ تو جب یہ دیکھا تو پھر ہاتھ جوڑے کہ نہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ سمجھ گئے؟ تو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو پہلی سزا تو ان پر یہ آ گئی۔ دیکھیں خذوا ما آتیناکم بقوہ، خذوا سے پہلے محذوف نکالے وقلنا، وقلنا، اور ہم نے کہا کہ خذوا لے لو، پکڑ لو، ما آتیناکم جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت مضبوطی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اس دین کو، ان احکامات کو پکڑ لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو، ماں کے نیچے لکھیں وہ احکامات، اور تم کیا کرو؟
یاد کرو ان احکامات کو فیہ جو اس کتاب میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ ثم تولیتم من بعد ذالک پھر تم لوگ پھر گئے، پھر تم لوگ کیا ہو گئے؟ پھر گئے۔ دونوں پھر میں فرق ہے دوستو، خیال کریں، ایک پھر ثم کا ترجمہ ہے اور ایک پھر جو ہے وہ تولی کا ترجمہ ہے۔ پھر تم لوگ کیا ہو گئے؟ پھر گئے، من بعد ذالک اس تنبیہ کے بعد بھی ہم نے تمہیں سمجھایا کہ الٹی باتیں مت کرو، غلط باتیں مت کرو، اللہ کے احکامات اور کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، لیکن ثم تولیتم من بعد ذالک اس تنبیہ کے باوجود بھی تم کیا ہو گئے؟ پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ پس اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، نیچے لکھے بالامہال، بالامہال، امہال کہتے ہیں مہلت دینے کو، یہ جو اللہ پاک مہلت دیتے ہیں یہ بھی اللہ کا فضل و رحمت ہوتا ہے، اللہ اس کو فوراً سزا نہیں دیتے، ورنہ یہ تو اس قابل تھے کہ فوراً ان پر آسمان سے عذاب آتا۔ تو فرمایا اگر اللہ کا تم پہ فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین تم ہو جاتے تباہ ہونے والوں میں سے۔ کس میں سے؟ تباہ ہونے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ لکھیں خباثت نمبر 2، خباثت نمبر 2۔ یہ مشہور واقعہ آپ حضرات نے پڑھا ہے، یہ اس وقت پیش آیا جب بنی اسرائیل کے پیغمبر کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے اس وقت۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی، ایک قبیلہ تھا جو دریا کے کنارے رہتے تھے اور وہ مچھلیوں کے ذریعے سے اپنی زندگی گزارتے تھے، مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ ان پر ایک آزمائش آئی اور اللہ پاک نے فرمایا کہ تم باقی ہفتے کے 6 دنوں میں مچھلیاں پکڑو، جو کرنا ہے کرو، لیکن ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، وہ دن تمہاری عبادت کا ہے، اس دن مچھلیوں کو جال ڈال کے مت پکڑنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ایسا ہی کریں گے۔ اب اللہ پاک کی تو آزمائش ہوتی ہے نا، تو جب جمعے کا دن گزرا، ہفتے کے دن یہ ذرا نکلے، وہ دیکھا مچھلیاں جو ہے وہ تو کنارے پہ آ کے چھلانگیں مار رہی، جو مچھلیاں ان کو جال ڈال کے پکڑنی ہوتی تھی وہ بالکل جو ہے ساحل پہ آ کے اوپر نیچے چھلانگیں لگا رہی ہے، تو رال تو ٹپکنے لگی ان کی کہ بھئی یہ تو اصل دن تو آج ہے اور ہم اسی دن منع کر دیے گئے، تو ایمان ڈگمگانے لگا۔ تو جا کے مشورہ کیا کہ جی کیا کریں۔ تو ہر قوم کے اندر ایک مخصوص ذہن ہوتا ہے دوستو، شیطانی ذہن ہوتا ہے، وہ راستے دکھاتا بھی ہے، بناتا بھی ہے، سکھاتا بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں آپ اللہ کے حکم کی علت پہ غور کریں، علت پہ۔ اللہ نے فرمایا شکار نہیں کرنا ہے نا، تو ہم شکار نہیں کریں گے، پکڑیں گے نہیں، جال نہیں ڈالیں گے۔ ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو ساحل ہے اس کے کنارے پر ہم چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا لیتے ہیں، پائپ لائن ہوتی ہے نا، وہ بنا لیتے ہیں اور وہ کھینچ لیتے ہیں اور کھینچ کر آ کے ادھر حوض بنا دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس سے تو منع نہیں کیا نا اللہ پاک نے، حوض میں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے مچھلیاں اتنی بڑی مقدار میں ان نالیوں سے حوض میں آتی رہیں گی، جب داخل ہو جائیں گی تو ہم حوض کا منہ بند کر دیں گے، یہاں سے اندر ہو گئی، ہم مچھلیوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، یہ گناہ نہیں کریں گے ہم لوگ۔ پھر جب ہفتے کا دن گزر جائے گا، اتوار کو صبح جا کے ساری مچھلیاں اٹھا لیں گے۔ یہ حیلہ سازی کہلاتا ہے دوستو، حیلہ کر رہے تھے اللہ پاک کے ساتھ۔ کچھ سمجھ میں آئی بات دوستو؟ ان لوگوں کا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا یہاں پر۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ خباثت نمبر 2، اللہ نے فرمایا تم جانتے ہو ان کو بھی۔ یہ موجودہ یہود سے بات ہو رہی ہے نا، موجودہ یہود سے، جو حضور علیہ السلام کے زمانے کے یہود تھے، ان کو ان کے آباء و اجداد کی خباثات یاد دلائی جا رہی ہے کہ تم ان کی آل و اولاد میں سے ہو۔ بعض دفعہ انسان ہتھے سے اکھڑتا ہے، ہتھے سے اکھڑنا جانتے ہیں؟ قابو سے باہر ہوتا ہے کہ جی ہم تو یہ ہیں اور ہم تو وہ ہیں اور ہم تو فلاں ہیں۔ ایسی صورت میں بامر مجبوری ان کو ان کی کچھ تاریخ ضرور یاد دلانی چاہیے کہ جی آپ کون ہیں اور آپ کن میں سے ہیں۔ تو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا
اللہ نے فرمایا اور تم جانتے ہو ان کو بھی، اپنے ان بڑوں کو بھی جانتے ہو، اعتدوا منکم، جنہوں نے تجاوز کیا تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں۔ تجاوز سمجھ گئے نا، حیلہ کیا مچھلیوں کو شکار کرنے کا۔ فقلنا لهم، تو ہم نے ان سے کہا، کونوا قردۃ خاسئین، بن جاؤ بندر ذلیل۔ قردہ کہتے ہیں کس کو؟ بندر کو، اور خاسئین کس کو کہتے ہیں؟ ذلیل۔ ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ یہود جو ہے وہ کن کی اولاد ہے؟ بندروں کی اولاد ہے۔ تم بندر ذلیل بن جاؤ۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پس ہم نے بنا دیا، ہاں کے ضمیر کے نیچے لکھے اس قصے کو، ہم نے اس قصے کو بنا دیا نکالن، عبرت کا ذریعہ، عبرت کا سبق بنا دیا، لما بین یدیہا وما خلفہا، اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے، اگلوں اور پچھلوں کے لیے، سب کے لیے۔ یہ ایک تعبیر ہوتی ہے۔ باقی جو گزرے ہوئے تھے تو اب تو وہ تو عبرت نہیں لے سکتے نا، ہے نا، آنے والے ہی عبرت لیں گے، لیکن بعض جملے محاورتاً استعمال ہوتے ہیں، بطور محاورے کے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کسی کو غصہ کر کے سزا دے اور پھر اس کو کہے کہ تیری اگلی پچھلی نسلیں یاد رکھیں گے، تو گزری ہوئی تو اب یاد نہیں رکھ سکتی، وہ تو چلی گئی، ہاں آنے والی یاد رکھیں گی۔ تو یہ وہ تعبیر ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس قصے کو عبرت بنا دیا، ان سے اگلوں کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، ما خلفہا، جو بعد میں آئیں گے، وموعظۃ للمتقین، اور اس قصے کو ہم نے نصیحت بنا دیا، للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ سمجھ گئے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، لکھیں خباثت نمبر 3۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کی بنیاد پر اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ یہ آپ حضرات پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، عامیل نام تھا، عامیل لام ہے آخر میں، اور اس کا ایک ہی وارث تھا جو اس کا بھتیجا تھا، اور مالدار آدمی تھا، لیکن بخیل تھا، کنجوس مکی چوس آدمی تھا، کچھ دیتا نہیں تھا۔ یہی مزاج جو ہوتا ہے نا دوستو، یہ اولاد کے اندر جرم کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اتنا بخل صحیح نہیں ہوتا۔ تو اس نے جب بخل کیا اور اپنے بھتیجے کو کچھ بھی نہیں دیتا تھا، تو اس نے سوچا کہ بھئی یہ چچا ہے اور تو کوئی ہے نہیں، اس کی ہر چیز مجھے ملنی ہے، اور ابھی تک بقید حیات ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب تک حیات ہوں گے، لہذا جلد ہی ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہوگا کہ شہادت کے فضائل بھی مل جائیں گے اس کو، اور مجھے جو ہے وہ میراث کے فضائل مل جائیں گے۔ تو بھتیجے نے جا کے رات کے اندھیرے میں چچا کو قتل کر دیا، اور لاش لے جا کے قریب کے دوسرے محلے میں کسی کے دروازے پہ ڈال دی۔ آپ حضرات نے فقہ میں باب القسامت پڑھا ہے کہ اگر کسی مقتول کی میت کسی علاقے سے ملے گی تو وہاں کے 50 آدمیوں سے قسم لی جائے گی کہ قسم کھاؤ تمہیں نہیں پتا۔ تو اس زمانے میں بھی میت جس علاقے سے ملے تو وہ لوگ قاتل سمجھے جائیں گے، ترتیب ہوگی۔ اس نے جا کے وہاں ڈال دی، صبح اٹھ کے کہا کہ بھئی چچا نہیں مل رہے، چچا نہیں مل رہے۔ انہوں نے کہا چچا تو وہاں پہ، دیکھا وہ مقتول ہے، تو آہو فغا شروع کر دی کہ جی میرے تو ایک ہی چچا تھے اس دنیا میں، ان کو بھی کسی نے قتل کر دیا۔ تو جب ہائے پکار زیادہ کی تو انہوں نے کہا چلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ جی بندہ مارا گیا، قاتل کی تلاش ہے کہ وہ کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے وحی کے ذریعے سے رابطہ کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو بولے ایک گائے ذبح کرے اور اس کے جسم کا ایک حصہ گوشت کا لے کر اس مقتول کے جسم پہ رکھ دے، تو وہ مقتول خود قاتل کا نام بتا دے گا کہ مجھے کس نے مارا ہے۔ ایک سادہ سی بات تھی نا، مسئلہ حل۔ لیکن جب بہت ہی زیادہ انسان عقل پرست بن جائے، سوال پہ سوال کرے، تو پھر یہی ہوتا ہے جو ان کے ساتھ ہوا۔ خباثت نمبر 3۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ذبح کر لو ایک گائے، بقرتن
ایک گائے. لکھیں گائے روایتن اور بیل درایتن. روایتن اور بیل کیا ہے؟ درایتن. اب روایت اور درایت کا مطلب کیا ہے؟ روایت اس کو کہا جاتا ہے کہ جو نصوص کے ذریعے سے ہو. کس کے ذریعے سے ہو؟ نصوص کے ذریعے. اب قرآن کریم نے بقرتن کہا، اور بقرہ کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو. تو روایت تو کہتی ہے کہ حکم دیا گیا تھا گائے کا، لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ یہ گائے نہیں ہوگی، یہ بیل ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ اس لیے کہ آگے جو اس کی نشانیاں بتائی گئی نا، کہ بھئی وہ ایسا ہو جسے کبھی ہل میں نہیں لگایا گیا ہو، تو ہل چلانے کے لیے گائے کا استعمال نہیں ہوتا، بیل کا ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ تو روایت تو گائے کو ثابت کر رہی ہے، لیکن درایت بیل کو. اس لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر لکھا کہ عرب لغت میں کبھی کبھی بقرہ بول کر ثور مراد ہوتا ہے. ثور کہتے ہیں بیل کو. سمجھ میں آ گئے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تم ایک گائے ذبح کر لو. اب دیکھیں جو اصل قصہ ہے نا وہ تو نہیں آیا سامنے. گائے کیوں ذبح کر لو؟ اس لیے کہ بھتیجے نے چچا کو قتل کیا، پھر قاتل کی تلاش، وہ اگلے رکوع میں جا کے آئے گا. سمجھ گئے؟ قالوا اتتخذنا ہزوا. تو قوم کہنے لگی، بنی اسرائیل کہنے لگے، کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ ہم آپ سے کہہ رہے کہ ہمیں قاتل بتائیں اور آپ کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرو. اتتخذنا، کیا آپ ہمیں بنانا چاہتے ہیں ہزوا. ہزون کے نیچے لکھے مصدر بمعنی مفعول. یہ مصدر کیا ہے؟ بمعنی مفعول، یعنی محزوا. محزوا، کیا آپ ہمیں مذاق کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہا. قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ان اکون، اس بات سے کہ میں ہو جاؤں، جاہلینا، جہالت کے کام کرنے والوں میں سے. کون سے کام کرنے والوں میں سے؟ جہالت کے کام کرنے والوں میں سے. یہ بات کیوں کی موسیٰ علیہ السلام نے؟ اس لیے کہ بے جا مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہوتا ہے. بے جا، بے جا یعنی بے مقصد. ایک تو ہوتا ہے نا تلطف کے لیے، ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے کچھ دل لگی کی باتیں کرنا. اس لیے لغت کے اعتبار سے اس کو مزاح کہتے ہیں، ہاں کے ساتھ. اور مذاق کو اگر لغت میں دیکھا جائے تو یہ وہی عمل ہوتا ہے جو کسی کا دل توڑتا ہے. لیکن ہمارے ہاں عرفاً سب کو مذاق کہتے ہیں، تو چل جاتا ہے، خیر مسئلہ نہیں ہے. لیکن اتنی بات طے ہے کہ بے جا مذاق کرنا یہ کن کا کام ہوتا ہے؟ جاہلوں کا کام ہوتا ہے، بے محل. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، جاہل نہیں ہوں کہ بے جا تم لوگوں کے ساتھ مذاق کروں اور تم سے کہوں کہ گائے ذبح کرو. تو انہوں نے کہا اچھا، تو کیا ترتیب ہوگی؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ سیدھا سا عمل تھا، جا کے گائے لاتے، ذبح کرتے. لیکن جب انسان کے دماغ میں بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ تحقیق کا مزاج آ جائے، مادہ آ جائے، تو یہ خود ایک زنجیر میں پھنستا چلا جاتا ہے. قالوا ادع لنا، لکھے تفتیش نمبر 1. تفتیش نمبر 1، کہنے لگے ادع لنا ربک، ہمارے لیے پوچھ لیجئے اپنے رب سے کہ یبین لنا، کہ اللہ ہمیں واضح کر دے کہ ما ہیا، کہ وہ گائیں کیسی ہوگی. ما ہیا یعنی اس کی صفت کیا ہوگی، گائیں کیسی ہوگی. حالانکہ اس سے پہلے کوئی قید، کوئی شرط نہیں آئی تھی، مطلقاً گائیں ذبح کرو. انہوں نے کہا نہیں، اللہ سے پوچھے وہ گائیں کیسی ہوگی. قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کہا اللہ فرما رہے انہو یقولو، اللہ فرما رہے انہا بقرتن، وہ ایسی گائیں ہو کہ لا فارض ولا بکر، نہ تو بوڑھی ہو نہ بچی ہو، نہ بوڑھی ہو اور نہ بچی ہو. نہ ایسی گائے لینا جو بالکل بوڑھی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گئی ہو، اور نہ بالکل چھوٹا بچہ ہو، بلکہ ایک صحت مند تندرست گائے ہونی چاہیے. اب آ گیا نا گلے پہ، ایک مسئلہ تو بنا لیا اپنے لیے. تو فرمائے نہ بالکل بوڑھی ہو نہ بچی ہو، عوانم بین ذالک،
بالکل اس کے درمیان جوان ہو. عوان کس کو کہتے ہیں؟ جوان. جوان گائے ہونی چاہیے. اب واضح کر دیا نا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، اب کر لو جو تمہیں حکم دیا گیا، اب جا کے ایک جوان گائے خرید لو. لیکن وہ دماغ میں تو کیڑا تھا. تو قالوا، تفتیش نمبر 2، کہنے لگے ادع لنا ربک، اپنے رب سے دوبارہ پوچھ لیجئے، یبین لنا ما لونها، ہمیں واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیا ہوگا، گائے کا رنگ کیا ہوگا. قال انه یقول، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرما رہے انہا بقرۃ صفراء، وہ ایسی گائے ہو جو بالکل زرد رنگ کی ہو. کون سے رنگ کی؟ زرد رنگ کی. آپ نے دیکھا ہوگا بعض سفید گائیں ہوتی ہے، اس کے رنگ میں تھوڑا سا پیلا پن آ جاتا ہے. اب اس کو تو تلاش کرنا پڑے گا نا. کہ زرد رنگ کی ہو اور فاقع لونها، اس کا رنگ تیز ہو، گہرا ہو. گہرا ہو تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بھا جائے، ان کو اچھا لگے. اپنے لیے مشکل بنا رہے تھے. قالوا ادع لنا، تفتیش نمبر 3. لیکن ابھی سوال ختم نہیں ہوا. کہنے لگے ادع لنا ربک، اپنے رب سے پوچھ لیجئے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہمیں واضح کر دے کہ وہ کیسی ہوگی. ما ہی، یہ بھی صفت کا سوال ہے، لیکن شارحین فرماتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ جو ہم نے پہلا سوال کیا تھا نا وہ ذرا مزید واضح ہو جائے. جو پہلا سوال تھا وہ کیا ہو جائے؟ مزید واضح ہو جائے اور زیادہ اس کی وضاحت کی جائے. تو دونوں جگہ ماہیہ آیا ہے. پہلے سوال میں بھی ماہیہ نظر آ رہا ہے، تیسرے میں بھی ماہیہ. دونوں کا تعلق صفت سے ہے. سمجھ گئے کیوں کہا ان البقرہ تشابہ علینا، علت کا بے شک یہ گائے ہم پر مشتبہ سی ہو گئی ہے. ہمیں بات پوری ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، گائے مشتبہ ہو گئی ہے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور انشاءاللہ ہم راستہ پا لیں گے. ہم راستہ، اب انہوں نے انشاءاللہ کہا نا تو معاملہ رک گیا، ورنہ تو آگے پھنستے چلے جاتے. کہا انشاءاللہ اب ہم راستہ پا لیں گے. قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقولو، اللہ فرما رہے کہ انہا بقرۃ، وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے کہ لا ذلول، کہ جس سے کام نہ لیا گیا ہو. ذلول کہتے ہیں محنتی کو. اصل تو گائیں بیلوں سے کام لیا جاتا ہے نا. ایسی گائیں ہو جو کہ محنتی نہ ہو. کیا مطلب؟ اس سے کام نہ لیا گیا ہو. تثیر الارض، کام کا مطلب یہ ہے کہ زمین نہ جوتی گئی ہو اس سے. زمین نہ جوتی گئی ہو، یعنی زمین میں ہل نہ چلایا گیا ہو. ولا تسقی الحرث، اور نہ اس نے پانی کو سیراب کیا ہو. اب بیل کے ذریعے سے دو کام ہوتے ہیں، ایک تو اس کو ہل میں لگایا جاتا ہے اور فصلوں میں چلاتے ہیں، اور دوسرا اس کو کنویں کے رہٹ کے ساتھ باندھ دیتے ہیں. یہ گھومتا ہے تو نیچے سے پانی نکلتا ہے. تو اللہ نے فرمایا وہ گائیں ایسی ہو جو نہ ہل کے ساتھ لگائی گئی ہو نہ اس کے ذریعے سے پانی نکالا گیا ہو. بالکل 0 میٹر تندرست صحت مند گائیں زرد رنگ کی ہونی چاہیے. مسلمتن، بالکل کیا ہو؟ تندرست، صحیح سالم، بے عیب ہو. لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہیں ہو، کوئی داغ بھی نہیں ہو اس کے اندر. قالوا الآن جئت بالحق، تو بنی اسرائیل کہنے لگے اب آپ نے ٹھیک بات کر دی، یعنی اب ہماری سمجھ میں بات آ گئی. فذبحوها، پس ذبح کر دیا اس گائے کو. وما كادوا يفعلون، اور لگتا نہیں تھا کہ ایسا کر لیتے، لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کر لے، لیکن کرنا پڑا. اب جب اتنی شرائط آ گئی، گائے کی تلاش میں نکلے، تو ظاہر سی بات ہے اب تو رنگ بھی معلوم کرنا ہے، عمر بھی، اور صحت سلامتی بھی، ساری چیزیں. ڈھونڈتے پتہ چلا کہ بھئی ایک عورت ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے، بیوہ عورت ہے، اس کا بیٹا ہے. ان کے پاس ایک گائے ہے اس طرح کی جس کا رنگ ایسا ہے، سب کچھ ایسا ہے ایسا. تو یہ لوگ گئے کہ بھئی ہمیں گائیں چاہیے.
اور ضرور چاہیے، اس لیے کہ ہمیں تو قاتل کا پتہ معلوم کرنا ہے، تو ہمیں یہ شرائط دی گئی ہے، لہٰذا آپ والی گائے لینی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی کو پتہ چل جائے کہ میری چیز اس کسٹمر کو ضرور چاہیے ورنہ اس کے بغیر تو اس کا کام نہیں ہوگا، تو وہ 100 والے کے 1000 تو کہے گا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ بھئی یہ لوگ تو مجبور ہیں، تو اس نے جو ہے قیمت لگانا شروع کر دی۔ اب جتنا جو ہے وہ اپنی طلب بڑھا رہے اتنا وہ قیمت بڑھا رہے، بالآخر طے یہ ہوا کہ اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد جو اس کی کھال نکلے گی، اس پوری کھال میں سونا بھر دیا جائے، وہ اس کی قیمت بنے گی۔ سمجھ گئے؟ تو 5000 والی جو گائیں تھی وہ ان کو کھال بھر کے سونے کے برابر میں دی گئی۔ لینا تو تھا، مجبوری تھی، چلو اس کے وارے نہیں آ رہے ہو گئے، اور گائیں بک گئی، آ کے انہوں نے ذبح کر دی۔ تو جب ذبح کی اور آ کے اس کا جسم کا ٹکڑا لے جا کے لگایا، تو اس مقتول نے زندہ ہو کے کہا کہ مجھے قتل کرنے والا کون ہے؟ میرا یہ بھتیجا ہے، اس نے مجھے مارا ہے۔ سمجھ گئے؟ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، لکھیں ھذا اول القصہ، تفصیل پہلے آ گئی، قصے کی ابتدا اللہ پاک نے بعد میں بیان کی۔ سمجھ میں آ گئی؟ ھذا اول القصہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور یاد کرو جب تم لوگوں نے قتل کیا نفساً، ایک جان کو۔ نفساً کے نیچے کیا لکھیں گے؟ عامل، جو مارا گیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ عامل۔ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر اس کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے کہ بھئی کس نے مارا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر لگے تم ایک دوسرے پہ دھرنے، یعنی ایک دوسرے پہ الزام دھرنے لگے اس کے بارے میں۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالی ظاہر کرنے والے تھے جس کو تم چھپا رہے تھے، جس کو تم چھپا رہے تھے۔ کیسے ظاہر کیا؟ فَقُلْنَا، ہم نے کہا، اِذْرِبُوهُ، کہ مارو اس کو، ہو کے نیچے لکھے مقتول، مقتول کے جسم پہ مارو، بِبَعْضِهَا، ہاں کے نیچے لکھے بقرہ، اس گائے کے جسم کا کچھ حصہ وہ اس مقتول کے جسم پہ رکھ دو۔ اب یہ کہ بھئی کوئی خاص حصہ تھا، بعض نے کہا کہ گائے کی زبان رکھی گئی، بعض نے کہا گائے کی دم رکھی گئی، لیکن بہرحال اس بارے میں کوئی تحقیقی روایت نہیں ہے، بس جسم کا کوئی حصہ تھا جو رکھا گیا یہاں پہ۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، لکھے اس بات بعث و قیامت، اس بات بعث و قیامت، بعث کہتے ہیں مرنے کے بعد اٹھنے کو۔ اب یہ پورا واقعہ جو بیان ہوا، اس کی جو حکمت اصلی تھی وہ یہ تھی کہ دیکھیں ایک آدمی مر چکا تھا، لیکن اس کے جسم پہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا رکھا گیا تو دوبارہ زندہ ہوا، اس نے بتایا اپنے قاتل کا نام۔ تو جب دنیا میں اللہ پاک ایسا فرما سکتے ہیں تو آخرت میں اللہ پورے مردوں کو دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ اصل تو ایک سبق یہ ہے نا اس واقعے کے اندر، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ زندہ فرمائیں گے مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ دکھاتے ہیں اپنی قدرت کے نمونے۔ آیاتہ کا ترجمہ ہے اپنی قدرت کے نمونے اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لے سکو۔ سمجھ گئے؟ سمجھ گئے دوستوں؟ تو اب قصے کی ترتیب کو اللہ پاک نے بدل دیا۔ قصے کی ترتیب کو اللہ نے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے قتل کا ذکر ہوتا، پھر قاتل کی تلاش کا ذکر ہوتا، پھر گائے کا ذکر ہوتا، لیکن قصے کی ترتیب کو اللہ پاک نے کیا کیا؟ تبدیل کر دیا، تقدیم و تاخیر کی، تاکہ ان کی قباحت و شناعت ظاہر ہو جائے۔ ان کی، یعنی جو بنی اسرائیل کے آباء و اجداد تھے، ان کی قباحت و شناعت کیا ہو جائے؟
ظاہر ہو جائے. سمجھ میں آ گئی؟ ثم قست قلوبکم لکھیں شکوہ، شکوہ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد اتنی باتیں ہوئی، اتنے اللہ کے انعامات و احسانات ہوئے، اتنی حرکتیں تم نے کی، پھر بھی تمہارے دل کیا ہو گئے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارۃ، پس وہ دل پتھر کی مانند ہو گئے. کس کی مانند؟ پتھر کی مانند ہو گئے. او اشد قسوہ، یہ او حرف عطف نہیں ہے دوستو، او کے نیچے لکھے بمعنی بل، بل، تمہارے دل پتھر ہو گئے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اس سے بھی زیادہ، پتھر کی سختی سے بھی زیادہ سخت ہو گئے وہ. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، واو کے نیچے لکھے تعلیلیہ، یہ واو تعلیلیہ ہے، علت بتا رہا ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، علت، من کے نیچے لکھے تبعیضیہ. کیوں؟ دنیا میں اللہ پاک نے جو پتھر بنائے ہیں، پتھر سخت تو ہوتے ہیں لیکن ان پتھروں سے بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. کبھی پتھروں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ کبھی پتھروں میں حوض بنتا ہے، اس میں آ کے پانی جمع ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہے. لیکن تمہارے دل ان پتھروں سے بھی بدتر ہے، کسی کام کے نہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک بعض پتھر تو وہ ہوتے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جس سے جاری ہوتی ہیں نہریں. کیا جاری ہوتی ہے؟ نہریں. وَإِنَّ مِنْهَا، بعض پتھر وہ ہے کہ لَمَّا يَشَّقَّقُ، کہ جب وہ پھٹ جاتا ہے، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو اس سے نکلتا ہے تھوڑا پانی. ماں کے نیچے لکھے تھوڑا پانی. بعض پتھروں سے تو بڑی بڑی نہریں نکلنے لگتی ہے، اور بعض پتھر جب ٹوٹتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بعض پتھر وہ ہیں، لَمَا يَهْبِطُ، جو گر جاتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے. آج کل ایک لفظ ہے، سنتے ہیں، لینڈ سلائیڈنگ ہوتی، لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے، پہاڑوں سے پتھر گر جاتے ہیں اوپر سے. ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایسا ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، لیکن قرآن کریم سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پتھر جو بڑے بڑے پہاڑوں سے نیچے گرتے ہیں، اللہ کی خشیت اور خوف سے گر جاتے ہیں، نیچے آ جاتے ہیں. ان کو بھی اللہ پاک نے اتنا شعور دیا ہوا ہے. تو بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، لکھے وعید، وعید، وعید کہتے ہیں سزا کو. اللہ نے فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، لکھے تتمہ نوع ثانی، نوع ثانی چل رہا ہے نا، اب ختم ہو گیا. 5 انواع میں سے دوسری نوع کا تتمہ ہے دوستو، تتمہ نوع ثانی. فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، افتطمعون پر حاشیے میں لکھیں یہ حمزہ استفہام انکاری ہے. یہ حمزہ کون سا ہے؟ استفہام انکاری ہے. یعنی آپ ان سے یہ طمع اور امید مت رکھیں. کبھی کبھی استفہام کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انکار ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ جیسے کہتے بھئی آپ چائے پیئیں گے، آپ چائے پیئیں گے، تو بعض علماء کہتے ہیں بھئی یہ تو استفہام انکاری ہے. یعنی گویا آپ منع کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کو تعبیر استفہام کا دے رہے. سمجھ گئے؟ تو اللہ نے فرمایا افتطمعون، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان لوگوں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ آپ پر ایمان لائیں گے؟ کیا آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ آپ پر، یعنی آپ ان سے یہ امید مت رکھیں. استفہام انکاری ہے دوستو. سمجھ گئے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، لیکن فریق نمبر 1 محرفین. اب یہود بھی تقسیم ہے، ان کے امراض الگ الگ ہیں. یہود کے امراض کیا ہے؟ الگ الگ ہے. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ،
تحقیق ان میں سے ایک طبقہ تو وہ تھا جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے لیکن ثم یحرفونہ، پھر اس میں کیا کرتا ہے؟ تحریف کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تحریف۔ کل آپ سے عرض کیا تھا نا کہ جو مالدار لوگ ان کے پاس مال لے جاتے تو ان کے لیے احکامات کو بدل لیتے تھے، تو اللہ کا کلام سن کے پھر اس میں تحریف کرتے ہیں۔ من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد کہ اس کو سمجھ بھی لیتے تھے پھر بھی تحریف کرتے تھے۔ وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی تھے۔ کیا جانتے تھے؟ یعلمون کے نیچے لکھے کہ یہ تبدیلی گناہ ہے۔ یہ تبدیلی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تحریف کرنا گناہ ہے، جانتے تھے پھر بھی کر رہے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، لکھے فریق نمبر 2 منافقین۔ منافقین کا طبقہ بھی یہود ہی سے نکلا، انہی کے قریب قریب تھا، اور جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے قالو تو کہتے آمنا، جی ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے خلوت میں ملتے، خلا بعضهم إلى بعض، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے خلوت میں ملتے، قالو، تو قالو کے نیچے لکھ کے سردار، تو جو ان کے سردار تھے نا وہ ان منافقین سے کہتے تھے اتحدثونہم، اب ترجمے پہ غور کریں، وہ ان منافقین سے کہتے تھے کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پہ ظاہر کر دی ہے؟ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پہ کیا کر دی ہے؟ تم پہ ظاہر کر دی ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ لیحاجوکم، لام کے نیچے لکھے لام عاقبت، انجام یہ ہوگا کہ یہ مسلمان تم سے جھگڑیں گے بھی اس بارے میں عند ربکم، تمہارے رب کے سامنے۔ اب بات سمجھے دوستو، بات بالکل آسان ہے۔ جو منافقین تھے نا یہود میں سے، تورات تو انہوں نے بھی پڑھی ہوئی تھی، مدینہ منورہ میں کبھی کبھی یہ منافق طبقہ مسلمانوں کے پاس آ کے بیٹھتا تھا، یہود، تو مسلمان ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی تم لوگوں نے تورات پڑھی ہے، کیا اس میں ہمارا اور ہمارے پیغمبر کا کوئی تذکرہ ہے؟ تو یہ کہتے تھے ہاں، تورات میں کئی مقامات پر آخری پیغمبر کا تذکرہ ہے، اور ان کی نشانیاں ہیں، اور ان کی علامات بھی ہیں، اور بالکل وہ نشانیاں آپ کے اس پیغمبر میں ہمیں پوری نظر آتی۔ یہ کون کہتے تھے؟ یہ جو منافقین تھے۔ اب یہ تو اپنے اندر کی بات کسی کو بتانی ہو گئی نا، ہے نا؟ تو جب یہ باتیں وہ مسلمانوں کو بتا کے واپس اپنی اصل مجلس میں جاتے تھے تو وہ سردار ان سے کہتے تھے کہ اللہ کے بندو، تم نے جا کے اتنی بڑی راز کی بات مسلمانوں کو ہاتھ میں دے دی، اور ان کو کیا بتا دیا کہ تورات میں تمہارے پیغمبر کا تذکرہ ہے اور ان کی نشانیاں ہے، تو یہ تو تم نے اپنے خلاف دلیل بنا لی۔ کل قیامت کے دن یہ مسلمان اللہ پاک سے کہیں گے کہ انہی لوگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ہماری کتاب میں تمہارے پیغمبر کا تذکرہ ہے، تو کیوں جا کے ان کو بتا رہے؟ سمجھ میں آ گئے؟ یہ افلا تعقلون زجر، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہ اپنے لوگوں کو، یہ سردار جو تھے نا، سردار، یہ ان کو ڈانٹتے تھے، ان منافقین سے طبقے کو، کہ بھئی جا کے ساری باتیں مت بتایا کرو۔ کن کو؟ مسلمان۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ بابا کس سے چھپانا چاہتے ہو؟ اولا یعلمون، کیا یہ سردار ان کے جو بڑے ہیں، گرو گھنٹال جو ہے، کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان باتوں کو جو یہ چھپاتے ہیں اور جن کو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، کیا چھپائیں گے اللہ پاک سے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، لکھے فریق نمبر 3 جاہل مریدین، جاہل مریدین۔ ایک طبقہ ان میں سے وہ تھا جو جاہل مریدین کا تھا، اور یہ ہر قوم کے اندر ہوتا ہے کہ جو بس صرف جو ہے وہ سر جھکا کے عقیدت مند ہوتا ہے، باقی یہ تحقیق اس نے نہیں کرنی ہے
کہ سامنے بیٹھے ہوئے کی اتنی بڑی بڑی جو مونچھیں ہیں اور کٹی ہوئی داڑھی ہے اور مرد و زن کا جو اختلاط ہے اور یہ عیاشیاں بدماشیاں جو ہے، تو یہ کیسے پیر ہو سکتا ہے؟ تو جاہل مریدین. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اللہ نے فرمایا اور ان میں سے ایک طبقہ ان پڑھوں کا ہے، جاہلوں کا. امی کہتے ہیں ان پڑھ، جاہل ہے، کہ لا یعلمون الکتاب، کہ انہوں نے کتاب کی تعلیم حاصل نہیں کی، ان کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے. الا امانیہ، سوائے باطل خیالات کے. سوائے کس کے؟ باطل خیالات کے، اٹکل کی باتیں ہیں ان کے پاس. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف بے سند باتیں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بے سند باتیں. یہ ہوتا ہے دوستو جاہل مرید، جو نہ قرآن نہ حدیث نہ صحابہ نہ شریعت کچھ نہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بے سند باتوں پہ واہ واہ کرتا ہے. واہ 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 واہ، کیا کرامت دکھا دیجئے، کیا کرامت دکھا دی. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر صحت میں برکت نصیب فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ بیرون کے سفر میں تھے، یورپی ایک ملک میں، تو وہاں ایک پیر صاحب آئے ہوئے تھے. پیر صاحب مریدین کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ. تو کہا وہ ان کا قیام جس ہوٹل میں تھا، ہمارا بھی اس ہوٹل میں تھا. تو شام کو ان کا ایک مرید آیا نا، تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اپنے پیر صاحب سے جو ہے نا وہ متاثر ہو کے آیا. اور متاثر کیسے ہوا؟ کہا آ کے کہنے لگا کہ آج تو ہم نے اپنے پیر صاحب کی زندہ کرامت دیکھی. تو حضرت فرماتے ہم نے پوچھا بھئی کیسے؟ کہا ہم لوگ گئے اور جس دروازے کے پاس پیر صاحب پہنچتے تھے دروازہ خود کھلتا تھا. نہیں سمجھے بات؟ ارے بابا آج کل آپ نے نہیں دیکھے یہ مالز میں اور ہوٹلوں کے اندر آپ جائیں تو آٹومیٹک ڈورز ہوتے ہیں نا، آپ قریب پہنچیں گے وہ کھلے گا، پھر آپ گزر جائے وہ بند ہو جائے گا. تو کہا پیر صاحب جس دروازے کے پاس جاتے تھے دروازہ خود کھلتا تھا. تو اس عقل کل نے یہ نہیں دیکھا کہ پیر صاحب کے علاوہ باقی جتنے لوگ جا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے، پھر تو سب برابر ہو گئے. یہ اس کو اس نے کرامات شیخ میں شامل کیا ہے. پھر یہ ہوتا ہے دوستو، تو انسان جب دین سے دور ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایمان فروش طبقہ ان کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے. ان کو بے سند کہانیاں، قصے، یہ آج کل جو اہل بدعت کے مجمع اتنے آباد نظر آتے ہیں، ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہے اور ہاتھ اٹھا کے داد دے رہا ہوتا ہے، اور وہ اوپر سے بیٹھ کے کبھی ان کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کبھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کشف و کرامات سناتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اس کی تو کوئی سند، کوئی دلائل نہیں ہے. جو حضرات ساری زندگی اتباع شریعت میں گزار کے گئے، یہ سب ان کے کھاتے میں تہمتیں ہیں کہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا. لیکن بیان کرنے والے کا مقصد یہ کہ یہ مجمع یہ باتیں سن کر مجھ سے متاثر رہے اور میرا انتظام چلتا رہے دنیا کا. سمجھ گئے؟ تو علم سے دوری کے یہ نقصانات ہوتے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. لکھے فریق نمبر 4، مفترین علی اللہ بوجہ مال و زر. مفترین علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھنے والے. افترا کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ. مفترین علی اللہ بوجہ مال و زر. تو ایک طبقہ ان میں سے وہ تھا کہ جو صرف مال و اسباب لے کر کے اپنی طرف سے ان کے لیے لکھتے تھے. لکھ دیا کوئی مسئلہ. اب مثال کے طور پہ جیسے آج کل آپ سمجھ لیں فتوے ہیں، تو بہت سارے طبقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی مرضی کے فتاوی چاہیے ہوتے ہیں. کہ جی میں یہ کام تو کر لیا ہے، لہٰذا مفتی صاحب مجھے یہ فتویٰ لکھ کر کے دے دیں. تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کچھ خدمت بھی کر لیں گے، کچھ خدمت بھی کر لیں گے، بس آپ ہمیں یہ فتویٰ دے دیجئے اس کا. تو یہ وہی کمزوریاں اور خرابیاں ہیں کہ خدمت کر کے ان سے اپنے مقصد کا دین لکھوانا مقصود ہوتا ہے کہ بھئی آپ یہ لکھ لیں. ان کا تذکرہ ہے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتابہ،
جو لکھتے ہیں کتاب کو بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، اپنی طرف سے لکھ کر کہتے تھے یہ تورات میں آیا ہے، اپنے ہاتھ سے لکھا۔ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ کیا حاصل کر لیں؟ تھوڑی سی قیمت، پیسے، اسباب حاصل کر لیں۔ فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، لکھے وعید، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے بسبب اس کے جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکھا، جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکھا، اس وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو کچھ وہ کماتے ہیں۔ یہ اپنی طرف سے لکھ کر جو کمائی کی نا انہوں نے، اس پر ان کے لیے ہلاکت ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، فریق نمبر 5، پیرو صاحبزادگان، پیرو صاحبزادگان۔ اب پہلے تو جاہل مریدین تھے نا، اب بعض وہ ہوتے ہیں جو اس طرح کے یعنی غیر متبع شریعت پیر، اور اس سے بڑھ کر ان کے ساتھ ان کے صاحبزادگان۔ یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ جو صاحبزادگان ہوتے ہیں نا، ہمارے جامعہ کے استاذ ہیں حضرت مفتی عبدالرؤوف عالیجوی صاحب دامت برکاتہم، وہ فرماتے تھے صاحبزادگان عرف لٹیرگان، اصل لٹیرے یہ ہوتے ہیں۔ تو مصیبت یہ ہے کہ جو صاحبزادگان ہوتے ہیں عمومی طور پہ، وہ جب دیکھتے ہیں کہ بھئی والد صاحب کی اتنی قدر ہے، اتنی عزت ہے، اتنی تکریم ہے، اور لوگ آگے پیچھے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ کمال میرا بھی ہے، اس میں کچھ میرا بھی کمال ہے، اور جس طرح آج حضرت کی عزت ہو رہی ہے تو کل لوگ مجھے بھی کندھوں پہ بٹھا کے گھومیں گے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب بڑا موجود ہوتا ہے تو چھوٹے کی عزت تو خود بخود ہوتی ہے وہاں پہ۔ سمجھ میں آ گئی بات دوست؟ تو والد کی زندگی میں، شیخ کی زندگی میں وہ اپنی اصلاح نہیں کرتے، ہر چیز تیار آ رہی ہے، فراوانی ہے، چھوٹے حضرت اور بڑے حضرت کا فرق ہوتا ہے، تو یہ باتیں سن سن کر دماغ جو ہے نا وہ آؤٹ ہو جاتا ہے بالکل۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جب حضرت چلے جاتے ہیں، شیخ چلے جاتے ہیں، بڑے چلے جاتے ہیں، تو اب تو لوگ اپنے اصل رنگ میں سامنے آتے ہیں۔ وہ پھر کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو نالائق نکمہ ہے، اس نے تو حضرت سے کوئی چیز حاصل نہیں کی ہے، لہذا سب سے پہلے لات وہ پھر اولاد کو رسید کرتے ہیں۔ ایسے ناخوشگوار واقعات کے دوستوں سینکڑوں تجربات ہمارے سامنے ہیں۔ یہ چیزیں بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ ہاں، جنہوں نے اپنی اولاد کی اپنی زندگی میں اصلاح کی ہوتی ہے، ان کو خود اپنی تربیت میں رکھتے ہیں، کندن بنا لیتے ہیں، تو پھر وہ بن جاتے ہیں دوست۔ سمجھ میں آ گئے؟ تو یہ بہرحال ایک بہت ہی نقصان دہ فیکٹر ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ صاحبزادگان جو ہوتے ہیں وہ پیر صاحب سے زیادہ بڑے بن جاتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے، تو اس معاملے سے نقصانات بھی پھر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اب یہ پیر و صاحبزادگان کا تذکرہ ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، اور یہ لوگ کہتے تھے کہ ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، مگر گنتی کے۔ یہود کا عقیدہ ہے دوستوں آج تک، جنت جہنم کے تو وہ قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہنم ہمارے لیے ہے ہی نہیں، ہم نہیں جائیں گے، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ لن تمسنا النار، ہاں الا ایاما معدودہ، گنتی کے چند دن۔ کیا مطلب؟ کہتے وہ جو کچھ دن تک ہمارے بڑوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی نا، وہ چند دن، اب وہ دن ہوں گے، اس میں ہمیں تھوڑا سا جہنم کی سیر کروائی جائے گی، پھر آ کے جنت ہمارا ٹھکانہ ہے، پھر ہم تو دائمی جنتی۔ سمجھ گئے؟ تو یہ ان کا ایک زعم باطل ہے کہ جی ہم تو مستقل جنتی۔ یہ نظریہ بہت سارے فرق باطل نے دنیا کے اندر بنایا ہوا ہے۔ روافض کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی جنتی ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟
وہ کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں اتنی بڑی قربانی دی ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، کہ ان کی قربانی کے طفیل ہم جو ان کے محبین ہیں ہم بھی بخشے بخشائے ہوگا، اچھا ہمیں کچھ نہیں ہوگا، وہ بھی نکل گئے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ جس نے اس دنیا میں سلسلہ قادریہ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی، سمجھ گئے، ان کی حلقہ ارادت میں داخل ہوا تو شیخ نے دنیا سے جانے سے پہلے یہ یقین دلایا تھا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں نہیں لے جاؤں گا۔ یہ آپ کے ہاں جو اہل بدعت ہے نا دوستو، ان کا یہی عقیدہ ہے۔ جو تصوف میں ہمارا سلسلہ قادریہ ہے، اس سے ان کا ابجد کی الف جتنا واسطہ بھی نہیں ہے، یقین کریں۔ وہ تو مستقل ایک تصوف کا سلسلہ ہے، اس میں تو اسماق ہے، تسبیحات ہے، اصلاح نفس ہے، تربیت ہے، ساری چیزیں۔ یہ کسی کتاب میں، ان کے مکتوبات میں، ان کی کسی تصنیف میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں لکھا العیاذ باللہ کہ یہ میرے ذمے ہے کہ میں اپنے تمام مریدین کو لے کر جنت کے اندر چلا جاؤں گا۔ یہ ان پر بہتان ہے اور ان پر تہمت ہے۔ تو یہ ساری غلط سلط باتیں معاشرے کے اندر آج رائج ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بڑے سے بڑے صحابی کو اس بارے میں مطمئن نہیں کیا کہ بھئی تم بالکل جو ہے بے فکر ہو جاؤ، اور چونکہ تمہیں تو میری صحبت ملی ہے لہذا اب اعمال کی اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، جو چاہے کرتے رہو، ان کے لیے نہیں تھا تو آج کے عام انسان کے لیے کیسے ہو سکتا؟ سمجھ گئے؟ یہ وہی سوچ یہود کی چلی ہے جو آج تک مختلف باطل نظریات کے اندر نظر آتی۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، کہتے تھے ہرگز ہمیں جہنم کی آگ نہیں لگے گی مگر گنتی کے چند دن۔ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، رد دعویٰ، اللہ ان کے دعوے کو رد فرما رہے ہیں۔ قل، فرمائے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے؟ تو اتنے تسلی اور دھڑلے سے بات کر رہے ہو، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، تو پھر تو ہرگز اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرمائیں گے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ام کے نیچے لکھے بل، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات پر ایسی بات کرنے لگے ہو ما لا تعلمون، جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے، جھوٹ بنا رہے ہو اپنی طرف سے۔ بلا من کسب سیئۃ، لکھے ضابطہ خداوندی، ضابطہ۔ اب اللہ پاک نے ضابطہ بتا دیا کہ جنتی اور جہنمی بننے کا ضابطہ اور معیار کیا ہے۔ ہم نے کسی سے یہ وعدے نہیں کیے کہ جی اس کو کنفرم جنتی ہے، یہ وعدے نہیں ہوئے۔ ہمارے ہاں ایک ضابطہ ہے۔ ضابطہ کیا ہے؟ بلا من کسب سیئۃ، بلا بلکہ جس شخص نے گناہوں کا ارتکاب کیا، کس کا؟ گناہ، اور اتنا کیا کہ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا، اس کے گناہوں نے اس کو، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ پکا جہنمی ہے، اور ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر ایک اشکال ہے کہ گناہگار جتنا بھی گناہ کر لے اور بڑے گناہ کر لے دائمی جہنمی تو نہیں ہے۔ یہ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے نا، یہ تو معتزلہ اور خوارج کا عقیدہ ہے کہ مرتکب کبیرہ جو ہے وہ ابدی جہنمی ہوگا۔ ہمارے نزدیک تو ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں چلا جائے گا اگر اس کے پاس ایمان ہے۔ تو اس آیت سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو آدمی گناہوں کی کثرت کر لے تو فرمایا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب سمجھ لیں کہ یہاں پہ لفظ آیا ہے احاطت، اور کیا آپ نے، اور اس کا ترجمہ کیا کیا آپ نے؟ گھیر لے۔ تو احاطت کا معنی ہے
کہ انسان کا دل گناہوں سے سیاہ ہو جائے. انسان کا دل گناہوں سے کیا ہو جائے؟ سیاہ ہو جائے اور ایمان اس سے سلب ہو جائے. ایمان اس سے کیا ہو جائے؟ سلب ہو جائے. تو جب ایمان نکل گیا تو کفر آیا نا، پھر دائمی جہنمی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، لکھے بشارت، اور جو ایمان لائے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنت، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، لکھے نوع ثالث، 5 انواع میں سے 2 بیان ہو گئے، اب ہے نوع ثالث. حاشیے پہ لکھیں اس نوع میں موجودہ بنی اسرائیل کی عہد شکنیاں ہیں. موجودہ بنی اسرائیل کی کیا ہے؟ عہد شکنیاں، کہ موجودہ بنی اسرائیل نے کون کون سے وعدے توڑے کیے ہوئے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے لیا میثاق. اخذنا کے نیچے لکھے فی التورات، جب ہم نے میثاق لیا، وعدہ لیا بنی اسرائیل سے. کیا وعدہ لیا؟ کہ لا تعبدون الا اللہ. لکھیں تشریح میثاق. میثاق تھا کیا؟ وعدہ کیا لیا گیا تھا؟ تشریح میثاق. لا تعبدون الا اللہ، اس کے نیچے لکھیں چھوٹا سا عہد نمبر 1. پہلا وعدہ یہ تھا کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر کس کی؟ اللہ کی. تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لکھیں عہد نمبر 2. لکھ لیا؟ عہد نمبر 2. اور بالوالدین سے پہلے محذوف نکالے وَأَحْسِنُوا. وَأَحْسِنُوا، اور ہم نے ان سے عہد لیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. کن کے ساتھ؟ والدین کے ساتھ. وَذِي الْقُرْبَى، عہد نمبر 3، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے. وَالْيَتَامَى، عہد نمبر 4، اور یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے. وَالْمَسَاكِينَ، عہد نمبر 5، اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے. سمجھ گئے دوستو؟ ان 5 کے ساتھ کیا داخل ہوگا؟ احسنوا، امر کا صیغہ داخل ہوگا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لکھے عہد نمبر 6، تبلیغ، اور تم کہو گے لوگوں سے حسناً، اچھائی کی باتیں. اچھائی کی باتیں لوگوں سے کرتے رہو گے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، عہد نمبر 7، نماز کو قائم کرو گے. وَآتُوا الزَّكَاةَ، عہد نمبر 8، زکوٰۃ ادا کرو گے. یہ سارے عہد ہم نے تم سے لیے، لیکن ہوا کیا؟ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، لکھیں عہد شکنی نمبر 1. اب وعدے توڑے کس طرح؟ عہد شکنی نمبر 1. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم لوگوں نے پیٹھ پھیر دی، اعراض کیا، باوجود قبول کرنے کے منہ پھیرا، اعراض کیا. إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، مگر تم میں سے بہت تھوڑے لوگ. یہود میں سے گنے چنے افراد ایمان لائے ہیں دوستو، گنتی کے لوگ، عبداللہ ابن سلام وغیرہ رضی اللہ عنہم. سمجھ میں آ گئی؟ تو تم نے پیٹھ پھیر دی. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اس کا ترجمہ لکھیں اور تم ہو ہی پھرنے والے، اور تم ہو، تمہارا کام ہی یہ ہے کہ وعدے کرتے ہو اور پھر پیٹھ پھیرتے ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، عہد شکنی نمبر 2. عہد شکنی نمبر 2 کیا ہے؟ یاد کرو جب ہم نے تم سے میثاق لیا، وعدہ لیا. لکھے فی التورات، تورات میں کیا میثاق لیا تھا؟ کہ لا تسفکون دماءکم. لا تسفکون کے نیچے لکھے حکم نمبر 1. یہ میثاق لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. تسفکون کے معنی بہانا، آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، حکم نمبر 2، اور اپنے لوگوں کو، انفسکم کا ترجمہ اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے لوگوں کو نہیں نکالو گے ان کے گھروں سے، کسی کو گھر سے بے دخل بھی نہیں کرو گے. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اقرار کیا کہ جی ہم ایسا ہی کریں گے. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، ترجمے پہ غور کریں.
تم نے اقرار بھی کیا وانتم تشہدون اور تم مانتے بھی ہو اس بات کو. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی موقع پر کہے جی جی بالکل ایسا ہوگا، اور اگلے دن کہے کہ میں نے تو کہا ہی نہیں ہے، پھر گیا نا. تو اللہ نے فرمایا تم نے اقرار بھی کیا اور تم اپنے اس اقرار کو مانتے بھی ہو کہ ہاں ہم نے ایسا کہا تھا. لیکن ہوا کیا؟ ثم انتم ہؤلاء لکھے عہد شکنی، تم نے وعدہ کر کے خود توڑا. تم سے کہا گیا تھا کہ نہ آپس میں ایک دوسرے کا خون بہاؤ گے، نہ گھروں سے کسی کو نکالو گے، لیکن تم نے وعدے کو توڑا. کس طرح توڑا؟ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ تقتلون انفسکم، کہ اپنے لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم نکالتے ہو اپنے ہی میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے. وتخرجون، اور تم نکالتے ہو فریقا، ایک طبقے کو، منکم، جو تم ہی میں سے ہے، من دیارہم، ان کے گھروں میں سے. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تظاہرون کے نیچے لکھے حال، یہ جملہ حالیہ ہے. حال یہ ہے کہ تم ان پر چڑھائی کرتے ہو. کیا کرتے ہو؟ چڑھائی. چڑھائی کرنا کنایا ہے حملہ کرنے سے. تم ان پہ چڑھائی کرتے ہو بالاثم والعدوان، گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ، گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى، غور کریں دوستو، پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى، اگر وہ تمہارے لوگ تمہارے پاس آ جائیں، اسارا قیدی بن کر. کیا بن کر؟ اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آ جائے تو تفادوہم، تم ان کو فدیہ دے کے چھوڑا لیتے ہو، فدیہ دے کے چھوڑا. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُكُمْ، ہوا کے نیچے لکھے ضمیر شان، ضمیر، جبکہ تم پر حرام تھا ان کا نکالنا بھی، تم پر حرام تھا ان کا. یعنی عجیب منطق ہے کہ ان کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا، لیکن یہی لوگ اگر قیدی بن کر آئے تو کہا کہ نہیں نہیں بھائی، ان کو تو فدیہ دے کے چھڑانا ہے، آزاد کرنا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب، لکھے زجر، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کرتے ہو، آدھی بات لیتے ہو آدھی بات چھوڑتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منکم، پس کیا بدلہ ہے اس شخص کا جو تم میں سے ایسا کرے، اس کا کیا بدلہ ہوگا؟ الا، سوائے اس کے کہ خزی فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہوگی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن اس کو لوٹایا جائے گا بدترین عذاب کی طرف. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ کی ذات بے خبر نہیں ہے ان حرکتوں سے جو تم کرتے ہو. اب دیکھیں دوستو آیت کا کیا مطلب تھا، بالکل اختصار سے. مدینہ منورہ کے اندر انصار کے دو مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور یہود کے دو مشہور قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، ضاد کے ساتھ، بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ مشہور تھے. ایک اور قبیلہ بنو قینقاع تھا، وہ مدینہ کی آبادی سے باہر تھا اور اتنا مشہور بھی نہیں تھا. اب انسانی فطرت یہ ہے کہ جب ایک معاشرے میں رہتا ہے تو آپس میں دوستی بنا لیتا ہے نا، اور طبعاً انسان کسی نہ کسی کے قریب ذہنی طور پہ ہو جاتا. اب دو انصار کے قبیلے ہیں، ایک ہے اوس اور ایک ہے خزرج، اور دو یہود کے قبیلے ہیں، بنو قریظہ اور بنو نذیر. اب جو اوس والے تھے نا، اوس، انہوں نے بنو قریظہ والوں سے دوستی کی، یعنی ان کے حلیف بن گئے. کن کے؟ بنو قریظہ والوں کے. اور جو خزرج تھے یہ بنو نذیر کے حلیف بن گئے. عربوں کے ہاں حلیف بننے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ صرف وقتی دوستی نہیں ہے کہ چائے پانی کی دوستی. حلیف بننے کا مطلب یہ کہ مشکل حالات میں ایک دوسرے کی مدد کو ہم لوگ آئیں گے.
لہٰذا اگر کر مجھ پہ مصیبت ہوئی تو آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ پہ ہوئی تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اب دیکھیں، ایک انصاری قبیلہ اور ایک یہود، ایک انصاری قبیلہ اور ایک یہود، انہوں نے آپس میں کیا کی؟ دوستی کی، اور یہ آپس میں کیا بن گئے؟ حلیف بن گئے۔ ٹھیک ہے، اب ہوتا یہ کہ یہاں سے اوس قبیلہ ہے، اوس کا حلیف کون تھا؟ بنو قریظہ۔ اوس والوں کی لڑائی ہو گئی بنو نذیر سے، اور بنو نذیر کا حلیف کون ہے؟ خزرج۔ اوس والوں کی لڑائی ہو گئی بنو نذیر سے، ان کی لڑائی ہو گئی۔ تو اب اس ضابطے کے اعتبار سے اس لڑائی میں بنو قریظہ کو کن کا ساتھ دینا تھا؟ اوس والوں کا، ہے نا؟ ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ تو اب ہوتا یہ تھا کہ اس لڑائی میں بنو نذیر والوں نے آ کر اوس کے 10 آدمیوں کو گرفتار کیا، قیدی بنا کر کے ان کو لے گئے، سمجھ گئے؟ اور ان کے گھر میں لوٹ مار کی، ان کو علاقے سے نکال دیا قیدی۔ تو اب جو بنو قریظہ والے اوس کے حلیف تھے نا، ان کو پتہ چلتا کہ بھئی آج تو ہمارے جو دوست قبیلہ ہے ان کے 10 آدمیوں کے ساتھ یہ ہوا ہے، کہتے تھے یہ تو بڑا غلط ہو گیا، لہٰذا جا کے فدیہ دیتے تھے۔ کن کو؟ بنو نذیر کو فدیہ دے کر اوس کے ان 10 بندوں کو چھڑا کے لیا۔ یہ تو کرتے تھے، باقی جو ان کو گھر سے نکالا اور علاقے سے نکالا، سامان لوٹا، کہتے تھے بھئی اس سے ہمارا واسطہ نہیں۔ تو حلیف جب ہے تو پھر تو پوری بات ماننی تھی نا، سمجھ میں آ گیا؟ یہ یہود کی ایک خباثت تھی کہ ایک طرف احسان بھی جتلاتے تھے کہ دیکھو ہم نے تو فدیہ دے کے تمہیں چھڑایا، لیکن دوسری طرف جو ان کو گھر سے بے دخل کیا گیا، نکالا گیا، کہتے تھے اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، سمجھ گئے؟ تو یہ معاملات چل رہے تھے، اس کی طرف اشارہ کیا۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، تتمہ نوع ثالث، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو بالآخرت، آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب، لہذا ان پر ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ یخفف کے کیا معنی؟ ہلکا، ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا عذاب کو، یعنی قیامت کے دن۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، لکھے نوع رابع، نوع رابع، حاشیے پہ لکھیں کہ اس نوع میں بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کے سلوک بالانبیاء کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کے کس کا ذکر ہے؟ سلوک ان کے جو بڑے باپ دادے پردادے گزرے ہیں، انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اس کا ذکر ہے۔ یعنی تکذیب و قتل، یعنی اپنے اپنے زمانے کے پیغمبروں کی تکذیب بھی کی اور ان کو قتل بھی کیا، اس کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی تورات۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور مسلسل بھیجے، قفینا کے معنی متواتر، پے در پہ، اور ہم نے مسلسل بھیجے ان کے بعد بھی رسولوں کو۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے دیے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے دیے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو البینات، لکھے معجزات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے کیا دیے؟ معجزات دیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس کے ساتھ، پاکیزہ روح، لکھے یعنی جبرائیل علیہ السلام، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کی مدد کی کن کے ذریعے سے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور انہوں نے ایک کام شروع کیا، تو یہود ان کے دشمن تھے، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے یہود، تو وہ دشمن تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، اور وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے کان بھرے، اور اس سے جا کے کہا کہ یہ شخص تمہاری بادشاہت کو ختم کرنا چاہتا۔ تو
تو نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ بھئی ان کو قتل کرنا ہے. کن کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. تو بطور حفاظت کے اللہ پاک نے کن کو بھیج دیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے حفاظت کے لیے ساتھ رکھا. یہ ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہوا کہ اگر اہل دین پر کوئی پریشانی ہو تو حفاظتی تدابیر اور اسباب کا اختیار کرنا کوئی مقام نبوت اور علمیت کے منافی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ تو جتنا ایک عام شخص کی زندگی قیمتی ہے اس کے مقابلے میں ایک عالم کی زندگی 1000 گنا زیادہ قیمتی. سمجھ گئے؟ کبھی لوگوں کی باتوں میں آ کر یہ لوگ جو ہے نا یہ ہمیں توکل کا سبق سکھاتے ہیں. خود سب کچھ کریں گے لیکن اگر یہ دیکھ لیا نا کہ بھئی عالم ایک ترتیب پہ چل رہا ہے، ایک ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے، کہیں گے بھئی ممبروں پہ بیٹھ کر ہمیں کہتے ہیں، خود جو ہے نا ان کو اللہ پر یقین نہیں ہے، اتنے ڈر کے رہتے ہیں یہ. باقی اپنے دروازوں پہ انہوں نے آٹومیٹک لاک لگائے ہوتے، اتنے بڑے بڑے تالے ڈال کے آتے ہیں رات دکانوں پہ. لیکن اگر عالم کے ساتھ دیکھ لیا کہ بھئی 2 ساتھی دائیں بائیں ترتیب پہ جا رہے تو کہا بھئی ان کو اللہ پہ یقین نہیں ہے. اور ان باتوں میں آ کر بہت سارے ہمارے قیمتی لوگ چلے گئے ہیں دوست. ٹکا برابر بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے ان کی. سمجھ گئے؟ اس لیے کہ ان کو تھوڑی اس سے کچھ ہے، اور کسی عالم کے آنے جانے سے نہ ان کی بازار بند ہوتے ہیں، نہ کاروبار اور نہ تجارت. وہ چلتے رہیں گے، نقصان تو ہمارا ہو جاتا ہے، بڑے بڑے اکابر چلے جاتے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے ہمیشہ اپنے اکابر، اپنے بڑوں کی حفاظت کا انتظام کریں، ترتیب کریں. افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی، لکھیں زجر. اب اللہ پاک کی ڈانٹ. فرمائے جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، کلما، جب بھی، یہود سے اللہ فرما رہے ہیں، جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، بما، ایسے احکامات لے کر، ماں کے نیچے لکھے احکام، ایسے احکامات لے کر، لا تہوی انفسکم، جو تمہارے دلوں کو نہیں بھائے، تمہارے دلوں کو نہیں بھائے، اچھے نہیں لگے تمہیں. استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا. ففریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، نتیجہ استکبار. اس تکبر کا نتیجہ کیا ہوا کہ تمہارے ایک طبقے نے تکذیب کی اور ایک طبقے نے پیغمبروں کو قتل کیا. ایک طبقے نے کیا کی؟ تکذیب، جھٹلایا. یہ تکبر سے 2 روحانی مرض پیدا ہوتے ہیں دوست. انسان کے دل میں جب تکبر آتا ہے نا تو یہ حق بات کو جھٹلانے سے بھی نہیں ہچکچاتا. خود بڑا کہتا ہے اپنے آپ کو تو لہذا کہے گا نہیں مانتا ہوں، اور دوسرے کے قتل سے بھی باز نہیں آئے گا، قتل کر جائے گا. وقالوا قلوبنا غلف، لکھے تتمہ نوع رابع. اور کہتے تھے کہ ہمارے دل جو ہے وہ محفوظ ہے. ہمارے دل کیا ہے؟ ہمارے دل محفوظ ہے، غلاف میں ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے نا بھئی ایمان لاؤ، ایسا نہیں کرو، کہتے رہے ہم پاک صاف دلوں والے لوگ ہیں، ہمارے دل پاک ہیں. ہمارے دل کس میں؟ پردے میں ہے. ہمارے دل بالکل محفوظ ہیں. آج بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے جب کہا جائے کہ بھئی پردہ کریں، نامحرم کو مت دیکھیں، کہتے ہیں پردہ دلوں کا ہوتا ہے، باقی ہر عضو کا اپنا کام ہے. کھانا پینا نہیں کہا آج تک کہ بھئی وہ دل سے ہوتا ہے. ایسا ہوا ہے کبھی؟ کسی نے دعوت میں آپ نے دیکھا ہو بھئی آپ لینا، کہا بھئی میں تو دل سے کھا رہا ہوں. باقی ہر عضو کو اس کا کام دیا ہوا ہے، لیکن جو حیا جو آنکھوں سے ہونی چاہیے وہ دل پہ ڈال دی. کہا پردہ جو ہے نا وہ دل کا ہوتا ہے. باقی پھر اس عنوان کے نیچے جو ہے سارا تلطف و تلذذ لے رہے ہوتے ہیں. بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان پہ لعنت فرما دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے. فقلیلا ما یؤمنون، بس بہت تھوڑے لوگ ان میں سے ایمان لاتے ہیں. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، لکھیں نوع خامس، نوع 5ویں اور آخری نوع آ گئی. اور حاشیے پہ لکھیں اس نوع میں
موجودہ بنی اسرائیل کے سلوک بخاتم الانبیاء کا بیان ہے. موجودہ بنی اسرائیل کے سلوک بخاتم الانبیاء، انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا برتاؤ کیا وہ بیان کیا گیا ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، لکھے صداقت قرآن، صداقت قرآن. تو جب یہود کے پاس بھی قرآن کریم پہنچی نا کہ آخری پیغمبر پہ کتاب اتر آئی، اور کتاب بھی وہ تھی کہ مصدق لما معہم، جو کتاب تصدیق کرنے والی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی. ان کے پاس کون سی کتاب تھی؟ تورات. تو یہ قرآن تو تورات کی تصدیق کر رہی تھی، لیکن جب ان کے پاس قرآن کریم پہنچا تو وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، لکھیں اس بات رسالت کی دلیل نقلی، اس بات رسالت کی دلیل نقلی. یہ یہود من قبل، اس سے پہلے، یعنی آخری پیغمبر اور آخری کتاب کے آنے سے پہلے یہ یہود کیا کرتے تھے؟ یستفتحون علی الذین کفروا، اس کے دو ترجمے. یہ کافروں کو بتایا کرتے تھے اس بارے میں. کیا کرتے تھے؟ کافروں کو اس بارے میں بتایا کرتے تھے. اور ایک ترجمہ یہ کہ اس سے پہلے یہ یہود یستفتحون علی الذین کفروا، کافروں کے مقابلے میں فتح طلب کرتے تھے. کیا طلب کرتے تھے؟ فتح طلب کرتے تھے. اب دوستو بات کو سمجھیں، آیت کیا کہہ رہی؟ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اور نبوت نہیں ہوئی تھی تو یہود تین کام کرتے تھے. کتنے کام؟ تین کام. یہود ایک کام تو یہ تھا کہ لوگوں سے کہتے تھے کہ آخری پیغمبر کا زمانہ قریب ہے، آخری پیغمبر کا زمانہ، اور اس نے آنا ہے کہاں پر؟ مدینہ میں. ہم اسی لیے مدینہ کے میں رہتے. یہ کون کہتے تھے؟ یہود. مقصد یہ کہ ان کو بھی پتا تھا نا آخری پیغمبر آنے والے، ہم اسی وجہ سے مدینہ میں رہتے ہیں. یہ پین اٹھا لیں. نمبر دو، دوسری بات یہود کہتے تھے کافروں سے، مشرکوں سے، کہ جب آخری پیغمبر آئے گا ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جہاد کریں گے. اس وقت یہ کہتے تھے. تیسری بات، جب یہود کی کسی سے لڑائی ہوتی تو اللہ سے جب دعا مانگتے تو آخری پیغمبر کا وسیلہ پیش کرتے تھے کہ اللہ جس آخری پیغمبر نے آنا ہے اس کے وسیلے سے ہمارے معاملات کو کیا کر دے. یعنی یہاں تک بات صاف تھی، ان پر کھلی ہوئی تھی اور یہ انتظار کر رہے تھے. لیکن ہوا یہ کہ ان کو لگتا تھا کہ وہ آخری پیغمبر بھی بنی اسرائیلی ہوگا، اور اللہ کی شان آپ علیہ السلام بنو اسماعیل میں سے آئے، اور اس ضد کی وجہ سے یہ لوگ محروم ہو گئے. سمجھ میں آ گئے؟ وہ بیان کر رہے ہیں. فلما جاءہم، لکھے سلوک بخاتم الانبیاء، سلوک بخاتم الانبیاء. پس جب آ گئے ان کے پاس وہ پیغمبر، ما عرفو، جنہیں یہ جانتے تھے، کفروا بھی، تو ان کا انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، انجام کفر، اللہ کی لعنت ہے ان کفر کرنے والوں پہ. بئس ما اشتروا بہ انفسہم، لکھے تتمہ نوع خامس، بہت ہی بدترین چیز ہے کہ جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا. اشتروا کے نیچے لکھے باعو، باعو. آپ جانتے ہیں کہ اشترا یشتری کے معنی خریدنا، لیکن یہاں پر لفظ شرا بول کر کے مراد کیا ہے؟ باع یبیع. بہت ہی بری چیز ہے جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا. اب کیا چیز تھی جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، لکھے مخصوص بالضم. بئس افعال ضم میں سے ہے نا، یہ ہے مخصوص بالضم. وہ یہ کہ انہوں نے انکار کر دیا، ان یکفروا بما انزل اللہ، اس کتاب کا جو اللہ نے اتاری. اور کیوں انکار کیا؟ بغین، اس ضد اور حسد کی وجہ سے، اس ضد اور حسد کی وجہ سے کہ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ جس پر چاہے اپنا فضل اتار دے اپنے بندوں میں سے.
اب یہ تو اللہ کی تقسیم تھی نا، اب اللہ پر تو کوئی غصہ اور حسد نہیں ہو سکتا نعوذ باللہ، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ جو نبوت کا سلسلہ ہمارے اندر تھا وہ وہاں کیوں منتقل ہوا؟ سمجھ گئے؟ فباؤوا بغضب علی غضب، پس لوٹے غضب کے اوپر غضب لے کر، غضب در غضب، غضب، اب غضب در غضب کیا تھا؟ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان نہیں لائے، تو دو غضب جمع ہو گئے نا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ کون سا عذاب ہے؟ ذلت والا عذاب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔